السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جو ایئرپورٹ پر اس کے منتظر کھڑی تھی اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ براؤن پینٹ پر ہلکے اسکن کلر کی شرٹ زیب تن کی آستین فولڈ کر کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ اس کے صاف بازو پر نیلی ابھری ہوئی رگیں اس لمحے عیاں تھیں، بال معمول کے خلاف پیشانی پر منتشر تھے۔ وہ مبہوت سطح سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جاب کی نوعیت کے باعث بہت کم اتفاق ہوتا تھا اسے وردی کے علاوہ دیکھنا۔ اس نے ساتھ چلتے گارڈ کو دیکھا جو اس کا سامان پکڑے ہوئے تھا اور ایک نظر حریم کو۔ مجھے کیوں خیال نہیں آیا کہ تم سیدھی ایئرپورٹ آ جاؤ گی؟ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ویلکم بیک، بہت مس کیا تمہیں میں نے۔ وہ ہاتھ کھول کر آگے ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں، اس نے کہتے ہوئے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر اس کے پشت پر رکھ دیا۔ سرپرائز کیسا لگا؟ اور یہ کون ہے؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اس گارڈ کو دیکھنے لگے جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ دوست ہے میرا، کام سے آیا یا اپنا سامان لے جاؤں گا اب میں؟ وہ بیگ پکڑتا ہوا اسے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ سرپرائز بہت اچھا تھا ویسے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ایئرپورٹ آ جاؤ گی۔ اس کے شانے پر بائیں بازو رکھتا قدم اٹھانے لگا۔ کل سے میں باہر نکلی نہیں، دل ہی نہیں کر رہا تھا، تو سوچا اب تمہیں پک کرنے آ جاؤں۔ وہ مسرور سے اس کے ہمراہ قدم اٹھاتی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ تھینک یو مس حریم۔ وہ گاڑی کے پاس آتا بازو ہٹانے لگا۔ اپنے پاس رکھو اسے۔ اس کے شانے پر مکہ مارتی عقبِ نشست پر بیٹھ گئی۔ اسٹیفا نے باقی 4 گارڈز کو دیکھا اور بیگ ڈگے میں رکھنے لگا۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا، فرنٹ سیٹ کے بجائے عقبِ نشست پر اس کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ اب گھر جانا یا ڈنر کا ارادہ تمہارا؟ وہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب گھما۔ نہیں، پہلے ہاسپٹل جانا ہے، میری کلاس فیلو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے صبح، سوچا تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ فون پر انگلی چلاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگاتا سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی وسورا پیلس میں داخل ہوئی تو اسے مکمل اطمینان میسر آیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ نظر کے سامنے وسیع پیمانے پر پھیلا لان تھا جس کے وسط میں آبشار تھی۔ وہ لمبا سانس اندر کھینچتی اس جگہ کی تازہ ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ ایسا گمان ہو رہا ہے دوبارہ زندگی ملی ہے مجھے۔ ایسے تو نہیں کہتے، قید سونے کے پنجرے میں بھی ہو تو قید ہی ہوتی ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اندرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ لاؤنج میں قدم رکھتی اس کی نگاہیں نوشین سے جا ملی۔ وہی زیادہ تر لاؤنج میں بیٹھا کرتی تھی۔ علینا تم؟ وہ اسے دیکھتی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ خالہ، آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ یہاں کیسے آئی ہو تم؟ کس کے ساتھ میرا مطلب؟ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ہوورڈ کا ڈرائیور چھوڑ کر گئے، واپس آ گئی ہوں میں، وہ ان سے الگ ہوتی بتانے لگی۔ واقعی؟ چلو شکر ہے۔ وہ پھر سے اسے ساتھ لگاتی اس کے پشت تھپ تھپانے لگی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ بہت مس کیا میں نے وہاں اب سب کو۔ وہ انگلی سے آنکھ کا نم گوشہ صاف کرتی مسکرانے لگی۔ کمرے میں ہوں گے، تم بیٹھو، میں نینا کو بولتی ہوں۔ وہ صوفے سے اپنا فون اٹھاتی اسے اشارہ کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے 5 منٹ میں سماویہ وہاں موجود تھی۔ علینا میری جان، وہ اسے دیکھتی تقریباً بھاگتی ہوئی اس جانب آئی۔ موم، وہ انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ کیسی ہو تم؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی بے چینی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ کچھ چاہیے میم آپ کو؟ اور نینا نوشین سے مخاطب تھی۔ فی الحال تو نہیں، وہ کہتی ہوئی فون کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کوئی خبر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ متعجب سے کہتی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیسے بھیج دیا اس نے اب تمہیں؟ انہیں باتیں کرتے دیکھ کر نوشین بھی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ علینا کے دماغ میں کچھ دیر قبل والی باتیں چلنے لگی۔ آج تو قیامت ٹھا رہی، سیدھا کسی ڈیٹ کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اسے زینے اترتے دیکھ کر بولنے لگا۔ گھر جانے سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی میرے لیے؟ وہ سر جھٹک کر اس کے مقابل آ گئی۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا قریب ہوا۔ وہ خاموش نگاہیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی جس کا مطلب تھا میں متوجہ ہوں تمہاری طرف۔ اگر کسی کو بھنک بھی لگی میرے راز کی تو میں بغیر کچھ سوچے تمہیں اور تمہاری فیملی کو اس شہر سے غائب کر دوں گا۔ ہوورڈ کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ مجھے آزادی مل رہی ہے تو میں کیوں کسی کو کچھ کہنے لگی؟ اس نے اپنے بازو اس کے فولادی کی گرفت سے نکالنی چاہیے۔ تم واپس جاؤ گی تو سب پوچھیں گے، کیا جواب دوں گی؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتا بھویں اچکانے لگا۔ کچھ وقت تک آزاد کر دوں گا تمہیں، اس نے کہا تو تھا۔ شاید رحم آ گیا اسے مجھ پر۔ وہ اپنی بات دہراتی حال میں لوٹ آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شکر ہے رب کا جو اس ظالم کے دل میں بھی رحم آیا۔ سماویہ کے چہرے پر ناگواری احاطہ کیے ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہے، ایلن سے بات کی تھی میں نے، شاید تبھی بھیج دیا اس نے۔ نوشین اترائی تو علینا دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔ حریم کو نہیں بلایا نینا نے؟ اور عاصم؟ وہ ایک بار نوشین کو دیکھتی تو ایک بار پھر سماویہ کو۔ حریم تو باہر گئی ہے، عاصم بھی دوستوں کے ساتھ گیا، تم بتا دیتی تو ملتوی کر دیتا وہ پلان اپنا۔ سماویہ اسے ساتھ لگاتی محبت بھرے انداز میں بولی۔ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی سب کو، اور کوئی بات نہیں، وہ آ ہی جائے گا کچھ دیر میں، پھر مل لوں گی۔ وہ مسکرائی تو نوشین بھی مسکرانے لگی۔ فون کو رنگ ہوتے دیکھ کر نوشین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
خالہ آپ کی ہوورڈ کے ساتھ دوستی نہیں ہے؟ اس کے سوال پر نوشین نے بوکھلا کر کال کاٹ دی اور اسے جواب دینے لگی، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ فون کو دیکھتا سامنے کھڑے اسٹیفن کو دیکھنے لگا جس کے عقب میں حریم کھڑی تھی۔ دائیں بائیں گارڈز بھی گن تانے کھڑے تھے۔ لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، اسٹیفن نے کہتے ہوئے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ فون ملا دوبارہ۔ ان چاروں میں سے جو سب سے آگے کھڑا تھا اس نے پیچھے والے کو اشارہ کیا۔ ہاں بولو، وہ مدھم آواز میں کہتی باہر لان بھی نکل آئی۔ یہ لڑکی کو لے جانے نہیں دے رہے، 5 لوگ ہیں۔ وہ پیچھے ہوتا مدھم آواز میں بولنے لگا، چونکہ وہ سب بھی گن تانے کھڑے تھے اس لیے اسٹیفن اپنی جگہ پر ساکت رہا۔ اچھا 2 منٹ دو مجھے، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور میسج بھیج کر کال کرنے لگی۔ اسٹیفن کے بائیں جانب کھڑے گارڈ کا فون رنگ ہوا تو وہ دوسرے ہاتھ سے فون کو دیکھنے لگا۔ میسج پڑھ کر اس نے باقی کارڈز کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ اپنے حریف کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اسٹیفن نے دائیں بائیں دیکھا تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ حریم بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ سر لے جانے دیں مس حریم کو، اس بائیں جانب والے گارڈ نے اسٹیفن کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ تمہیں جس نے بھی آرڈر دیا ہو مجھے پرواہ نہیں، مقابلہ کر کے لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ حریم کو۔ وہ سلگتی نگاہیں اس گارڈ سے ہٹاتا سامنے کھڑے آدمیوں پر جمانے لگا۔ پیار سے کہہ رہے ہیں، مان جا بات ہماری، اس نے نرمی برت کر اسے سمجھانا چاہا۔ گولی سے بات کر کے دیکھ لو، وہ نڈر سے بولا تو وہ پھر سے فون پر بات کرنے لگا۔ اسٹیفن یہ کیا ہو رہا ہے؟ حریم نے عقب سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جب تک میں تمہاری ڈھال ہوں پریشان مت ہو، اس نے تھوڑا سا چہرہ موڑ کر اس سے جواب دیا۔ اسی اثنا میں اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اسٹیفن نے جیب سے فون نکال کر اسکرین کو دیکھا۔ اوہ، نوشین کا نام دے کر وجہ سے ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے فون جیب میں رکھتے ہوئے بلوٹوتھ اتار کر نیچے پھینک دی۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے تم لوگ، کیونکہ میں حریم کو ان کے سپرد نہیں کروں گا۔ وہ دائیں بائیں کھڑے حریم کے گارڈ کو کہتا سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ سب نے پھر سے گن نکالی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حریم چلو، وہ بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، دائیں ہاتھ میں گن پکڑ رکھی تھی۔ پچھتائے گا تو دیکھنا۔ انہیں گاڑی کے جانب بڑھتا دیکھ کر مقابل تل ملا اٹھا۔ دیکھ لوں گا۔ گارڈ چاروں سمت سے انہیں گھیرے ان کے ہمراہ الٹے قدم اٹھا رہے تھے۔ حریم کو عقبی نشست پر بٹھا کر وہ فرنٹ سیٹ پر آ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ فون کرو میڈم کو دوبارہ، چہرے پر ناکامی لیے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسٹیفن فون پر انگلی چلا رہا تھا، پیشانی پر 3 لکیریں تھیں۔ ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر استعمال کروں گا اسے میں۔ وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر بیک میرر میں حریم کو دیکھتا دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ؟ وہ دروازہ کھولتا ہوا تشویش سے اسے دیکھنے لگا۔ تھک گئی ہوں میں، حریم کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آؤ، اس نے ہاتھ سامنے پھیلایا جسے تھام کر وہ گاڑی سے نکل آئی۔ پتہ نہیں موم کے کون سے دشمن ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ وہ سر اس کے شانے سے لگائے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑے قدم اٹھا رہی تھی۔ ایسے کام میں دشمن بہت ہوتے ہیں، ڈونٹ وری، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئے تو علینا متحیر سی رہ گئی، جبکہ باقی سب افراد کے لیے یہ معمول کا حصہ تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تم نے تو ہاسپٹل جانا تھا نا بس، اور تم کب واپس آئے؟ نوشین انہیں دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ پہلے اسٹیف کو پک کرنا تھا مجھے، پھر ہاسپٹل گئے اور وہاں سے۔ اس نے سر آ بھرتے ہوئے اسٹیفن کو دیکھا۔ موم کتنے دشمن ہیں آپ کے؟ کبھی کبھی میں سچ میں بہت ڈر جاتی ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی اسٹیفن کے بازو چھوڑ کر آگے بڑھی۔ علینا کی موجودگی پر اس کی فرسٹریشن غالب آ چکی تھی۔ آئی ایم سو سوری بیٹا، لیکن میں کیا کروں؟ تمہارے ڈیڈ کے زمانے کے دشمن ہیں جو ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ نادم سے کہتی اسے اپنے ساتھ لگانے لگی۔ کیا ہوا حریم؟ علینا اس کے انداز پر متجسس ہوئی۔ ہائے علینا، تم کب آئی؟ وہ اسے دیکھتی خوشی سے آگے بڑھی۔ عاصم نے نخوت سے سر چھٹکا اور اٹھ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئے کیونکہ وہ علینا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹیفن پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے نوشین کو اپنی سرد گہری نگاہوں میں لیے ہوئے تھا۔ تم کب واپس آئے؟ 1 دن کی چھٹی تھی نا؟ وہ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر اسٹیفن کی جانب گھومی۔ کل رات میں گیا تھا اور آج شام میں واپس آ گیا، اس نے جواب دیتے ہوئے شانے اٹھائے۔ اچھا، وہ ساری لاتی پلٹ گئی۔ دل میں جب چور ہو تو انسان ایسے ہی خفیف ہو جاتا ہے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ یہاں۔ حریم نے اپنے بائیں جانب خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پھر سے نوشین کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، حریم مسکرائی تو وہ اسے اسپاٹ انداز میں پلٹ گیا۔ اگر یہ کچھ بولے گا بھی تو میں مکر جاؤں گی، ویسے بھی فون تو اٹھایا ہی نہیں تھا اس نے، میں کہہ دوں گی ویسے فون کیا تھا۔ نوشین اپنی بے چینی چھپاتی دل ہی دل میں عذر ڈھونڈنے لگی۔ دوسرے گارڈز یکدم اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تو اٹھ کر باہر نکل آئی۔ جسے اس نے میسج کیا تھا وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نوشین کو دیکھتا وہ سیدھا ہو گیا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا تو دوبارہ گن کیوں نکالی؟ وہ برہمی سے بولی مگر آواز مدھم تھی۔ میم، وہ اسٹیفن نے آپ کی بات سے اختلاف کیا تھا تو پھر ہم کیا کرتے؟ وہ گھبرا کر سر جھکا گیا تھا۔ اسٹیفن مائی فٹ، وہ دانت پیستی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، یہ بات کسی کے علم میں آئی تو دوسرا سانس نہیں آئے گا تمہیں، وہ کہہ کر احتیاطاً عقب میں دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میم، یہ راز میرے سینے میں دفن ہے اور میرے ساتھ ہی اس دنیا سے جائے گا۔ وہ نگاہیں جھکائے سینے پر ہاتھ رکھتا تابیداری سے بولا۔ گڈ، وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ پیپر سائن کروانے کے لیے کچھ اور سوچنا ہوگا مجھے، یہ سب کچھ اس اسٹیفن کے پاس نہیں جانے دوں گی میں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے متفکر سی بولی۔ تم کیوں لے کر آئی؟ کسی ملازم کو بھیج دیتی۔ مائرہ ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں آئی تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تم کون سا روز روز یہاں آتے ہو؟ انداز شکایتی سا تھا۔
مطلب کام دھندہ چھوڑ کر یہاں بیٹھ جاؤں تاکہ تم مجھے کھانے پیش کر سکو؟ آہان اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگانے لگا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ واپسی کب جانا ہے تم نے؟ ذات بھائی تو چلے گئے، وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے خود بھی کنارے پر ٹک گئی۔ میں نے تو کل چلے جانا ہے۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتا بغیر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کام تو کوئی نہیں تھا، ایسے ہی سوچ رہی تھی کہیں باہر لے جاتے ہیں مجھے اور چچی کو۔ وہ اپنی بھوری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے نا ماما کے ساتھ ہم باہر کہیں نہیں جاتے، دشمنوں پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کانٹا اٹھا کر انڈا کھانے لگا۔ اچھا پھر مجھے لے جاؤ۔ اس کی دی گئی دلیل سے واقف تھے مگر اصل بات تو اس کی اپنی تھی، اس لیے بہانہ بنا کر کہہ رہی تھی تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ وہ کانٹا پلیٹ میں رکھتا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لینے لگا۔ مائرہ آنکھوں میں افسوس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی اچھی کہ مجھ جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ اس کی محبت سے واقف تھا جو کبھی زبان پر نہیں آئی تھی مگر آنکھوں سے چھپائی بھی نہیں جاتی تھی۔ تم نہیں جانتی اصل آہان کو۔ اس کے چہرے پر ایک کرب سا تھا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے انکار پر وہ خجل سی ہو کر نگاہیں چرانے لگی۔ لیکن ہاں، ایک نیا ریسٹورانٹ کھلا یہاں جھیل کے کنارے، وہاں تمہیں ڈنر کروا سکتا ہوں آج میں۔ وہ اس کی ندامت کو کم کرنے کے عوض آمادہ ہو گیا تھا۔ جھیل کے کنارے مطلب خوبصورت ہوگا پھر تو؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، اور تمہیں جھیل پسند بھی ہے تو یقیناً بہت پسند آئے گا تمہیں، وہ کہہ کر کافی کا سپ لینے لگا۔ تو پھر ڈن ہے نا؟ اس نے اپنی تسلی کرنا چاہیے۔ ہاں ڈن۔ وہ کپ لبوں سے ہٹاتا مسکرایا تو مائرہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی ہو گئی۔ کتنے بجے ریڈی ہونا ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر استفسار کرنے لگی۔ جب تمہارا دل کرے، میں 6 بجے کے بعد فری ہوں گا۔ وہ بال پیشانی سے ہٹاتا فون کو دیکھنے لگا۔ اچھا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی آہان نے بند دروازے کو دیکھا۔ کیسی ظالم چیز ہے یہ محبت بھی، اس انسان سے وابستہ ہو جاتی ہے جو کسی اور کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں حالے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے حالے سے اور اسے ایلیکس سے۔ اسے عجیب سے ترتیب پہ ستائیہ ہنسا اور بریڈ کا سلائس اٹھانے لگا۔ عجیب ستم ہے قسمت کا بھی، جیسے میں خود کو حالے سے محبت کرنے سے روک نہیں پاتا ویسے شاید تمہارے بس میں بھی نہیں، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ خوار کرنے کا خواہاں نہیں ہوں۔ تمہاری معصومیت کا گلا نہیں گھونٹ سکتا میں۔ وہ اس کے گول چھوٹے سے چہرے کو یاد کرتا بے ساختہ مسکرانے لگا۔ موم کل کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ اسے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس دیکھ کر نوشین کے چہرے پر تعجب سمٹ آیا تھا۔ چینج نہیں کیا تم نے؟ اس کا نائٹ سوٹ تھا۔ نہیں، دراصل میں اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کل نکاح ہو جائے اور پھر سنڈے کو ریسیپشن کے طور پر ایک گرینڈ سی پارٹی دیتے۔ جتنے اطمینان سے حریم نے کہا اس کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ کل نکاح؟ کس لیے؟ اسٹیفن سے پوچھا تم نے اس کے؟ سب پوچھ چکی ہوں میں، اور میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ سب اسے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ٹریٹ کرتے ہیں جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس کے مقابل سنگل صوفے پر بیٹھتی ناگواری سے بولی۔ لیکن اتنی بھی جلدی کیا ہے حریم؟ اس نے اس کے ہاتھ سے آئی پیڈ پکڑا جس پر حریم کی ساری توجہ تھی۔ اوہ ہو موم، میں انتظار نہیں کر سکتی مزید، اور سبب بتا تو دیے، مجھے نہیں اچھا لگتا اس کا یوں گارڈ بن کر رہنا یہاں۔ اور ایک دن میں ساری تیاری کیسی ہوگی؟ اس نے اسپاٹ انداز میں دائیں ابرو جھکائی۔ نکاح کے لیے تو کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوں گے؟ ہاں، پارٹی میں سب کو بلانا ہے کیونکہ تبھی اناؤنس کریں گے سب کے سامنے ہماری شادی کو، اور اس میں 4 دن ہیں ابھی۔ اس اطمینان سے کہتے وہ ہوئے اس پیڈ اس سے واپس لے لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ریسیپشن کے لیے یہ ڈریس دیکھیں کیسا ہے؟ وہ پیڈ پر انگلی چلاتی اس کے سامنے کرنے لگی۔ سفید رنگ کی لمبی میکسی جس کے بازو اور گلے پر نیٹ لگی ہوئی تھی۔ ہاں خوبصورت ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلانے لگی۔ بس پھر یہی لوں گی میں، کل اسٹیو کے ساتھ جا کر میں ان کی دکان سے اٹھا لوں گی۔ نہیں لیکن مجھے پہلے اپنا ناپ دینے جانا پڑے گا، وہ پرسوچ انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ ماما آپ اب اپنے کام دیکھ لیں جو کروانے ہیں، مولوی وغیرہ اور بھی جو ہوں، میں اپنی تیاری کرنے لگی ہوں اب۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی دروازے کی بڑھ گئی بنا اس کا جواب سنے۔ اتنی جلدی کیوں ہے اسٹیفن کو؟ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کچھ ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ سوچتی ہوئی مشکوک سی ہو گئی۔ یہ اسٹیفن اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ اس نے حریم کو کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہوا اس کے دماغ میں کوئی تو گیم چل رہی ہوگی۔ وہ پیشانی مسلتی فون اٹھانے لگی۔ ہاں نینا، میرے روم میں آؤ، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈیوڈ سے معلوم کرنا ہوگا مجھے اسٹیفن کے متعلق، وقت بھی اتنا کم ہے اب، وہ متفکر سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ یہ ڈریس اتنا بھاری کیوں ہوتا ہے؟ وہ دوپٹہ پیچھے کرتی اسٹیفن کو دیکھنے لگی جو نیلے رنگ کا لائنوں والا 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ کتنا بھاری ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت ان کی فیملی کے علاوہ ایلن اور آہان تھی۔ جب میں اتار دوں گی تو تم پہن کر دیکھ لینا کتنا بھاری ہے۔ اس کی بات سن کر اسٹیفن ہونٹوں پر انگلی رکھے مسکرانے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اپنے کسی دوست کو بلا لینا، فیملی میں کوئی نہیں تو دوست بھی کوئی نہیں ہے تمہارا؟ وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے نقاہت سے بولی۔ دوست چند ایک ہی تھے اور وہ جاب کر رہے ہیں تو انہیں نہیں آ سکتے یہاں۔ اس کی نگاہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے آہان کی جانب اٹھ کے جس نے علینا کی جانب سے شرکت کی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، موم نینا سے کہیں کھانے کا، میں تھک گئی ہوں۔ وہ نوشین کی جانب دیکھتی خفگی سے بولی جو ایلن سے بات کرنے میں محو تھی۔ علینا آہان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ ایک عاصم اور سماویہ ہی تھے جو جل بھن کر ایک طرف بیٹھے تھے۔ ابھی 10 منٹ تو ہوئے نکاح کو اور تم تھک بھی گئی ہو؟ وہ کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی۔ پارلر میں بھی تو آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی، اور پھر مولوی صاحب کا بھی تو انتظار کیا اتنی دیر؟ وہ منہ بناتی بولنے لگی۔
नौशीन मुस्कुराती हुई बगौर उसे देखने लगी, जो सुर्ख रंग का कामदार अरूसी लिबास पहने हुई थी। गले में सोने का हार था, माथे पर बिंदिया और चेहरे पर किया गया महारत से मेकअप उसे मशरकी रूप दे रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसकी आंखों में सताइश का अंसर उभरा। उसने सुर्ख लिपस्टिक से पोशीदा होंठों को दाएं बाएं चुंबिश दी और स्टीफन के बाजू हिलाने लगी। अच्छा, मैं नैना को देखती हूँ, वह कहकर दरवाजे की सिमत पड़ गई। जी, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला तो हरीम की आंखें नम हो गई। हनीमून पर कहाँ जाएंगे हम? उसने दोनों आईब्रोज काए। हनीमून पर वीनस गए तो थे हम कुछ दिन पहले, वो शरीर लहजे में बोलता कहता उसकी नाक दबाने लगा। वो हनीमून था? उसका मुंह खुल गया। मुमासलत तो रखता ही था। नहीं, मुमासलत रखता था या नहीं, मुझे सही वाला हनीमून चाहिए, कनाडा या इंग्लैंड। वो सामने दीवार को देखती सोचने लगी। देख लेंगे, अभी पहले रिसेप्शन तो हो, बाद में डिसाइड करेंगे। वजह से जहनी तौर पर तैयार नहीं था उसके मंसूबों के लिए, क्योंकि जहन में अपने अज़ाइम थे। ओके, रूम में जाकर करेंगे डिसाइड, वो तायद करती सीधी होने लगी। अलीना को इतनी जल्दी कैसे भेज दिया होवर्ड ने? एलन की निगाहें सामने बैठी अलीना पर थी। क्या मतलब कैसे भेज दिया? तुमने बात नहीं की थी उससे? नौशीन ने उलझ कर उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बात तो की थी, मगर उसने कहा था कि अगर इतनी देर से नहीं तो इतनी जल्दी भी नहीं भेजूंगा, और इस बात को भी चंद दिन ही हुए थे। उसकी पेशानी पर उभरती लकीरें नुमाया हुई थी। मुझे नहीं मालूम। फिर अलीना ने तो कहा कि उसने खुद वापस भेजा है। उसे शायद रहम आ गया था। रहम उसके दिल में आ ही ना जाए। वह हंकारा भर कर नीचे कालीन को देखने लगा। अच्छा छोड़ो उस होवर्ड को, तुम आओ डिनर करें। वो खड़ी हुई तो वो भी खड़ा हो गया। वो लड़की कौन थी जिसे तुमने ड्राइवर के साथ भेजा? लिविनिया उसके कमरे में आते इस्तफसार करने लगी। तुमसे मतलब? वो बेड पर औंधे मुँह गिरा हुआ था। क्लब में भी तुम्हें उसके साथ देखा था मैंने। डैड घर आए थे और तुम मिले नहीं उनसे। वो सीने पर बाजू बांधती दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। क्या चाहिए तुम्हें लिविनिया? देखा नहीं अभी घर आया हूँ मैं, उसने बेजारी से कहते हुए मुँह उठाया और उसे देखा। हाँ, उसको भेजकर तुम भी गायब हो गए। तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ मुझे रहना पड़ रहा था। तो मुझ पर क्यों जासूसी कर रही हो? वो शौक के आलम में उसे देखने लगा। क्योंकि बहन मेरी वहाँ हॉस्पिटल में है और तुम अयाशी करते फिर रही हो, न जाने किसके साथ। वो मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद करती जब्त करने लगी। तो मैं क्या करूँ? उसके सरहाने जाकर बैठ जाऊँ पागलों की तरह? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो जितना उसे गुस्सा दिला चुकी थी, अब सोना नामुमकिन हो चुका था। इसके लिए वो उठकर बैठ गया। सरहाने मत बैठो, लेकिन इसकी खैर खबर लेने तो जा सकते हो ना। मगर तुमने तो डॉक्टर को और हॉस्पिटल को मैं पैसे किस चीज़ के दे रहा हूँ? बंदा होश में हो तो इंसान चला भी जाए, उसके पास जाकर मैं क्या करूँ जिसे आस पास का कुछ पता ही नहीं। उसकी बात काटता तब कर बोला। इसलिए उस लड़की को अपने पास अपने घर में रख लिया। मालूम हुआ है मुझे वो कब से यहाँ रह रही है। मेरे आने के बाद तुमने उसे वापस भेजा है? सुनहरी लड़ जो उसके चेहरे पर झूल रही थी, वो हाथ उठाकर उसके कान के पीछे करती मशकूक नजरों से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए जवाब दे नहीं हूँ। वो हंकारा भरकर बाएं जानिब देखने लगा। हाँ, मुझे तो जवाब दे नहीं है, मगर डैड के साथ यही रवैया रख कर दिखाना। जब वो सवाल करेंगे फिर मैं देखूंगी तुम्हें। मकसद उसे खौफजदा करना था। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, ना ही कुछ ऐसा किया है मैंने जिसकी एवज़ मुझे लोगों को जवाब देना पड़े। उसकी नीली आंखों में देखता चबा चबा कर बोली थी। उसका नरर अंदाज लिविनिया का हौसला पस्त करके। तुम्हारी ये सारी बातें भी तसल्ली बख्श साबित नहीं हुई होवर्ड। चेहरे पर तासुफ लिए उसे देखने लगी। बस बहुत हो गया लिविनिया, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ और तुम मजीद मेरे आसाब पर बोझ डाल रही हो अपनी इन फजूल बातों से। वो बेड से उतरकर उसके पास आया, बाजू से उसे पकड़कर दरवाजे से बाहर करने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अगर तुम्हें किसी ने सिखाया होता कि बिना दस्तक दिए किसी के कमरे में दाखिल नहीं होते तो क्या ही बात थी। इतना नहीं मालूम तुम्हें कि किसी के आराम में मुखल नहीं होते। उसे सख्त सुस्त सुनाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया। मुझे मालूम करना होगा कौन थी वो लड़की, क्या कर रही थी यहाँ इतने दिनों से। कहीं ये सब होवर्ड का किया धरा तो नहीं जिसे वो एक्सीडेंट कहकर छुपा रहा है। उसका शकी अंदाज उसे किसी और ही सिमत ले जा रहा था। डीसी को उस लड़की का एड्रेस मालूम होगा यकीनन। वो वसूख से कहती जीने उतरने लगी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।